عرفات اللہ کے بندے عزیزیہ سے کوئی 9 میل دور ہے، ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عرفات جانے سے بھی اقامت نہیں ٹوٹتی، جتنے حاجی ہونا ایک بات یاد رکھو تو سب مسافر ہیں۔ باقی وہ لوگ جو واقعتاً مقیم ہیں اور حنفی ہیں تو اپنی نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے ہم مزدلفہ اور عرفات کو بھی 15 دن میں شامل کریں گے کیوں کریں گے؟ ہوگا تو کرو گے نا، نہیں ہوگا تو کیوں کرو گے؟ اس لیے بہرحال اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہے مکے میں تو پھر یہ ہے کہ آپ مقیم ہیں۔ ڈاکٹر بلال کی بیوی کا اللہ آسانی کے ساتھ ولادت کرا دیں۔ کسی عورت کا ہاتھ سے یا پاؤں سے یا چہرے سے بال صاف کرنا ہاں درست ہے۔ دوسرے عمرے میں مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف مکمل کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، 2 دن ہوٹل میں رہا، صفا اور حلق چھوٹ گئی کمزوری کی وجہ سے، پھر مدینے چلا گیا اور مدینے سے واپسی پر احرام نہیں باندھا۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے تو آپ کی ساری غلطی معاف ہو جاتی۔ اب آپ پر دم پڑ گئی۔ میری 2 بڑی بہنیں ہیں، بچپن سے ان کے دل میں میرے لیے نفرت ہے۔ اب ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ایک بچے جوان ہیں۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود میں نے کئی دفعہ معافی مانگی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ لیس الواصل، وہ واصل نہیں ہوتا جو اس کے ساتھ صلہ کرے، جو پہلے واصل وہ ہوتا ہے کہ من قطعہ وصلہ، جو رشتہ توڑے وہ جوڑتا رہے۔ پاکستانی مکارم حکام کے کہنے پر ہم نے سعودی بینک سے قربانی کے ٹوکن لیے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو لیا ہے حنفی مسلک میں تو ترتیب نہ رہی تو لازمی دم آ جائے گا۔ باقی مسئلے میں باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ والدہ کسی کی بد کردار ہے اور بچوں کو بھی بد کردار بنانا چاہتی ہے تو ایسی والدہ سے دور رہے، لیکن اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ پندرہ دن سے آپ کو زیادہ ہو گئے تو آپ مقیم ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو کہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ حج کے زمانے میں نماز قصر ہے، چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی ہے، وہ اس دلیل پہ عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھی حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ تو مدینے سے آئے تھے، آپ تو مسافر تھے۔ 4 ذی الحجہ کو آپ مکے میں پہنچے تھے اور 8 کو آپ مینا چلے گئے تو آپ تو مسافر رہے۔ باقی جب آپ مکہ میں آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر تو اس وقت آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا تھا کہ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، کہ لوگوں تم نماز پوری کر لینا، ہم مسافر ہیں۔ بارہ ذی الحج کو اگر ہم عصر کے بعد طواف زیارت پہ پہنچے، بہرحال مغرب سے پہلے طواف ہو جانا چاہیے۔ 3-4 چکر ہو گئے پھر ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ مزدلفہ سے ہم مینا نہ جائیں بلکہ سیدھے مکے آ کے طواف زیارت کر لیں، بعد میں مینا میں جا کے قدگی اور قربانی۔ یہ آپ کی سوچ تو اچھی ہے، لیکن نہ آپ کو گاڑی ملے گی مکے آنے کے لیے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ ملے گی۔ پیدل آؤ تو باری مرضی ہے، نہ تو آرام سے جیسے ترتیب ہے اسی کو رہنے دو۔ یہ سارے مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ حج سے جان چھڑانا چاہتے ہو تاکہ جلدی ہم آ جائیں، فارغ ہو جائیں؟ پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟
تو کعبہ تو اداس نہیں تھا ہمارے لیے. دو قومیں آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کر رہی ہیں، لڑائی کر رہی ہیں، شر میں مبتلا. اللہ ان دونوں کو ہدایت دے، شر سے بچائے اور خیر کی توفیق دے. بینک سے قرض لے کے کاروبار کرنا بالکل حرام ہے، وہ سود ہے. طواف زیارت اگر ہم 13 ذی الحجہ کو عصر کے بعد کریں، میرا بھائی حنفی مسلک میں تو طواف زیارت کا وقت 12 کی شام تک ہے. 13 کو کریں گے طواف تو ہو جائے گا لیکن دم دینی پڑے گی. احرام کی حالت میں کسی نے ہونٹوں کی کھال جو تھی نا وہ اکھیڑ لی، کچھ نہیں ہوتا. ایام حج میں ایک تو عرفات میں بھی جمع ہوگی ظہر اور عصر، اور ایک مزدلفہ میں بھی جمع ہوگی مغرب اور عشاء. اگر عورت حیض سے ہو جائے تو حیض کی حالت میں وہ سارے کام کر سکتی ہے. احرام باندھ سکتی ہے، مینا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، مزدلفہ آ سکتی ہے، پھر مینا آ کے کنکری مار سکتی ہے، قربانی. صرف طواف نہیں کر سکتی. جب پاک ہو جائے گی تو طواف کر لے گی. حج فاسد یہ ہے کہ اگر عرفات سے پہلے کسی نے بیوی سے جمع کر لیا حج فاسد ہو گیا. بدنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑا جانور، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے. وہ اسی صورت میں واجب ہوتا ہے کہ اگر عورت نے ناپاکی میں طواف زیارت کر لیا تو بدنہ دینا پڑے گا. اگر کسی نے حل کے بعد بیوی سے جمع کر لیا پھر بھی بدنہ دینا پڑے گا. قربانی کا جانور ہم عزیزیہ میں ذبح کر سکتے ہیں کیونکہ عزیزیہ حدود حرم میں ہے. روزانہ عمرہ کرنا ہو تو حلق ضرور کرانا پڑے. کہتا جی پھر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو نہ کرو. کس نے کہا ہے آپ کو کہ عمرہ کرو؟ طواف زیادہ کرو. عصر کی نماز کے بعد اگر قرآن پڑھ رہے تھے اور سجدہ تلاوت آ گیا وہ کر سکتے ہیں. نصیر منیر اسلام آباد کے لیے بہرحال اللہ پاک سارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے. زیارت مصطفیٰ کے لیے کوئی وظیفہ کثرت سے درود شریف پڑھو. جتنا درود زیادہ پڑھو گے تو انشاءاللہ زیارت بھی ہو جائے گی. پیدل حج کرنے پر ایک ایک قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملیں گی. اب ایک نیکی 1 لاکھ کی ہے. واجب الطواف کے نفل فجر کی نماز کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے. عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. اصل بات یہ ہے حضرت کہ یہ اللہ نے ایمان کی قوت ہو نا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے لیکن حج ہمیشہ پیدل کرتے، کبھی سواری استعمال نہیں کی. اچھا ایک دفعہ ہم بھی حج میں بیٹھے تھے تو واپسی پہ میں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے وکیل بنا دیں تاکہ میں آپ کی کنکریاں مار کے آ جاؤں. کہنے لگے کیوں؟ نے کہا جی حضرت ساری دنیا کو جو ہم مسئلے بتلاتے ہیں لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ کسی مریض پر، کسی اندھے پر، کسی لنگڑے پہ کوئی گناہ نہیں، وہ وکیل بنا سکتا ہے. تو آپ تو لنگڑے بھی ہیں اس وقت، نظر بھی آپ کی بالکل کمزور ہے، تو مجھے وکیل بنا دیں. تو وہ بڑے سخت ناراض، بلوچ آدمی تھے نا، بلوچ خانوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، تو وہ سخت ناراض ہو گئے. کہنے لگے بڑا افسوس ہے، میں نے تو سمجھا تھا میرا بیٹا عالم بن گیا، تم تو جاہل ہو. میں نے کہا جی بالکل حقیقی بات ہے، میں جاہل ہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، جب میرا بیٹا موجود ہے، ویل چیئر موجود ہے، گاڑی موجود ہے، تو میرا عذر کہاں رہا؟
میرا عذر تو باطل ہو گیا، لہذا مجھے لے جاؤ، میں خود کنکری بھروں گا۔ بہرحال حدود حرم جو ہے نا جی، اس طرف سے عرفات تک ہے، ادھر سے جیرانہ عمرے تک ہے، اس کے اندر اندر جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1 لاکھ ملے گا۔ میرا دوست ہے، اس میں کچھ برائی ہے، بھائی کس میں برائی نہیں ہے؟ کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ حضور نے فرمایا ہر آدمی گناہ گار ہے، لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بھی پسند ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ میرے دوست کے بھائی کی شادی کے لیے اللہ آسان کرے، میری اپنی تو ہوتی نہیں، تمہیں پتہ نہیں کوئی دعا لگ جائے۔ اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ حرم میں اتصال صفوف نہیں ہوتا، بھائی مجبوری ہے، بلڈنگ ہیں، کئی حصے ہیں، کیسے اتصال ہو سکتا ہے؟ بہرحال صفیں نظر آ رہی ہوں تو اتصال ہے۔ جوتے پہن کر طواف، مجبوری ہو تو پھر جوتا پہن کے بھی طواف کر سکتے ہیں، صفا مروہ دوڑ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں جوتا وہ ہو جس کے اوپر والی ہڈی اور ٹخنے ظاہر ہو۔ اگر نفلی طواف کے دوران نماز کا وقت ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو نئے سرے سے لازمی بات ہے کہ وضو کے بعد دوبارہ طواف شروع کریں۔ کہتے جی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا تو کیا میاں بیوی مل سکتے؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ اس کی بیوی ہے، اس کے لیے حلال ہے، احرام باندھے گا تو پابندی ہوگی نا، بلکہ ملنا تو سنت ہے۔ حضور نے جب احرام باندھا تھا تو اسی رات آپ ساری بیویوں کے ساتھ ملے تھے۔ اگر نفلی طواف میں 2 یا 3 چکر لگانے کے بعد نماز کھڑی ہوئی نماز پڑھے، پھر وہاں سے شروع کریں جہاں کھڑے تھے۔ اسی طرح اگر وضو ٹوٹ جائے پھر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے کریں۔ بہرحال آپ نے جو نماز بھول گئے وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ طواف کے باقی چکروں میں ہر چکر میں استلام ہے۔ ہم 4 گھر کے بندوں نے قرآن پڑھے ہیں، ختم کیے، اللہ پاک نصیب کرے اور اللہ دین پہ قائم رکھے۔ میاں بیوی نے طواف زیارت کا، طواف حج سے پہلے طواف زیارت ہوتا ہی نہیں، اس کا وقت ہی 10 کو شروع ہوگا۔ نماز سے پہلے 2 رکعت مغرب کی اذان کے بعد حنفی مسلک میں نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ہے۔ ہم جامعہ خلفائے راشدین اور جامعہ عائشہ کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ ہمارے رشتہ دار جو ہیں بہت بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ ہمارے ایک عزیز ایمرجنسی میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حج کے دوران اپنی چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی قیمتی چیزوں کا، اپنے پیسوں کا، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ایک آدھی چادر بھی ساتھ رکھیں، بھی چادر پھٹ گئی، چادر پلیت ہو گئی تو فوراً چادر بدل ڈالی، تو اس لیے نیچے بچھانے کے لیے پہ ایک آدھا کپڑا رکھ لیں۔ یہاں پر جو قربانی کے 720 ریال لیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں بینک کو نہ دو، خود کرو،
700 میں ہو یا 600 میں ہو یا 1000 میں ہو، طواف زیادہ افضل ہے عمرے سے۔ جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہیں طواف کرتے رہیں۔ عزیزیہ میں بھی ایک نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے۔ مکے میں جو ہمارے مقیم ہیں دوست، ان کے ذریعے قربانی کریں، بالکل کرا سکتے ہیں۔ بینک میں نوکری نہ کریں۔ بہرحال ایک پی وی ٹی کمپنی کا اکاؤنٹ بھی سود جس میں ہو اس سے بچو۔ طواف کے دوران جو پاک جوتا ہے پہن کے طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان سے، اس کی اولاد سے دین کا کام لے۔ محمد اکرم اور محمد عمران، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میں حج پہ آیا ہوں، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے کہا کہ میں قربانی کے پیسے بھیج دوں گا، لیکن اگر نہ بھیجے، اگر آپ کا حج افراد ہے تو آپ کو قربانی ہے ہی نہیں، مستحب ہے۔ طواف زیارت کی صفا مروہ جو ہے مینا جانے سے پہلے کر دیں۔ ہاں، پہلے طواف کریں، پھر صفا دوڑیں، پھر اسی احرام میں چلے جائیں۔ میرے بیٹے کا نام اذان ہے، اذان دیتا رہے تاکہ لوگ نماز پڑھیں۔ بہرحال پیدل حج کریں، احرام جہاں جس بلڈنگ میں ہے وہیں سے باندھ کے چل پڑیں۔ میرے بہنوئی ڈاکٹر ہیں، امتحان میں 3 سے 4 بار فیل ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو کامیاب کرے، لیکن محنت کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ جماعت میں وقت لگانا جو ہے، اگر کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہے تو ضرور وقت لگائے۔ صدقے کا معنی ہوتا ہے کہ 2 سیر گندم کی قیمت۔ حل کراتے وقت نئی شیمپو لگاتے وہ نہ لگوائیں، وہ خوشبو ہوتی ہے اس میں۔ قربانی سے پہلے اگر حل کرا لے، حنفی مسلک میں دم دینی پڑے گی، ترتیب ٹوٹ گئی۔ بہرحال جب تک حج پہ نہیں جاتے عمرہ کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں۔ طواف میں جو دعائیں جو ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بھئی میری نگرانی تو کوئی نہیں ہوتی، میرے کوئی دوست ہیں جو قربانی کرتے ہیں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ وہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو۔ میری طبیعت ناساز تھی، میری بیوی اور بہن نے میری اجازت سے مسجد عائشہ گئی، اس کو بغیر محرم کے نہیں جانا چاہیے تھا، اب گئی ہے تو عمرہ تو ہو گیا، لیکن آئندہ غلطی نہ کرے۔ میرے والدہ جو 2 سال انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ میری 2 بیٹیاں معذور ہیں، چل نہیں سکتی، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے، اللہ اس کو نماز تراویح کی اور قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے اور بیٹی کی شادی کے لیے نیک صالح نرینہ اولاد اللہ عطا فرمائے۔ آج کل جو موبائل پہ فوٹو لیتے ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ نہ لیا جائے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھ مصر کے علماء نے فتویٰ دے دی، ہزاریں لوگ اسی پہ چل پڑے، جہاں آسانی لگے وہ مان لیتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تصویر وہ ہوتی ہے جس میں جثہ ہو، جیسے اللہ رحم مادر میں بچے کی تصویر صورکم فی الارحام کیف یشاء، تو بچے کو بناتے ہیں نا، فوٹو تو نہیں لگاتے۔
دم آنے پہ 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر غلطی پہ 10 روزے رکھنے پڑیں، کسی پہ صدقہ ہے، کسی پہ دم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا، لا تدرکہ الابصار۔ حج بدل جس کا کر رہے ہو، قربانی بھی اسی کی طرف سے ہوگی۔ اگر آپ نے حالت حیض میں عمرہ کر لیا تو دم دینی پڑے گی۔ یہ کیا شرم ہے کہ بھئی آپ نے بتایا نہیں؟ یہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ کتب علی بنات آدم، بنات آدم پہ اللہ نے یہ لکھا ہے ہر عورت کو حیض ہوتا ہے۔ ماسٹر عابد صاحب دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ واجد جو ہیں وہ معذور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر مدینہ منورہ کے میقات سے احرام باندھا، پھر ہوٹل پہ آ کے غسل کیا، پھر احرام، تو کوئی حرج نہیں، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو۔ ایک مریضہ ہے جو کینسر میں مبتلا ہے، سائقہ پروین، اللہ شفا دے۔ ویسے میں نے کئی دفعہ لکھا کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت جو ہے یہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ دم کر کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر مقیم ہوں، حاجی پاکستان سے حج کے لیے آئے، ان کے ساتھ حج کر سکتے؟ پتہ نہیں، تم جانو، قانون جانے۔ رش بہت ہوتا ہے، قربانی کے لیے وہاں جائے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے بندے۔ طواف زیارت بند جوتے پہن کے کر سکتے ہیں، کیونکہ احرام تو کھل گیا۔ کچھ لوگ اپنے دکانوں کے آگے کھڑے ہو کے جماعت نہیں، جب تک صفحے نظر آئے یا نہ ملیں پھر نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے 7 تاریخ کو احرام باندھ کے طواف کر کے صفا مروا دوڑ لی، تو پھر جب 10 کو واپس آئیں گے طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ میرے لیے برکت کی دعا فرمائیں اور نیک بیوی بھی عطا فرمائیں۔ میں نے 7 چکروں کے بجائے غلطی سے 8 چکر لگا لیے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو دین پہ قائم شائم دائم رکھے۔ شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ حجر اسود کا بوسہ لے لیا تھا، بہرحال آئندہ احرام میں نہ لیا کریں، کیونکہ خوشبو ہوتی ہے تو لگ جاتی ہے۔ آپ مقیم ہیں، 19 دن ہو گئے ہیں، تو جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو سینہ بھی کریں گے اور اللہ اکبر۔ میرے بھائی محبوب دانش پہ بڑا قرضہ ہے، سورۃ استغفار زیادہ پڑھے، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھے، تو انشاءاللہ 1 مہینے میں سارا قرضہ اتر جائے گا۔ عزیزیہ میں بھی نماز پڑھنے کا 1 لاکھ ملتا ہے۔ طواف شروع کرنے کے بعد دوسرے یا تیسرے چکر میں نیند کے غلبے سے چھوڑ دیا، دوبارہ طواف قضا کرو۔ پتہ نہیں، میں نے جو خواب دیکھا ہے اپنے طرف رکھو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزدلفہ میں جو 2 نمازیں پڑھیں گے، بہرحال اگر حنفی مقیم ہے مکے کا، وہ تو 4 پڑھے گا، ورنہ باقی سب جو ہیں 2 پڑھیں گے۔
ختم نبوت کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے، دینی ہے، اس سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں، دوڑ کر طواف کر سکتے ہیں، لیکن بے ادبی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کوئی دوڑنے دے گا تمہیں؟ اگر کوئی اکیلی عورت حرم میں مطاف میں بیٹھی رہے بغیر محرم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر محرم کے حج سے آیا ہوں تو مرد کو کیا محرم کی ضرورت پڑ گئی؟ مکے میں رہنے والی کسی میقات سے احرام باندھنے جائے، کیا مطلب؟ جب واضح نہیں سوال تو جواب کیا دے آدمی؟ دم کے لیے مکے کے لوگوں کو گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ 10 اور 11 کو ڈاکٹر نرس ان کی ڈیوٹی ہے حج میڈیکل میں، تو بہرحال اگر 10 کو جب چھٹی ہو جا کے طواف کر لیں، جب چھٹی ہو جا کے قریب آپ لیں۔ اگر نفلی طواف کے چکروں میں شک پڑ جائے تو شک کو مٹانے کے لیے پورا کر لیں۔ اگر کسی شخص کو استنجا کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہوئے محسوس ہوئے تو بہرحال اس کو کپڑا رکھنا چاہیے، لیکن اگر زیادہ قطرے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ عورت حیض کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ بطحہ قریش میں حج کی بکری قربان کر سکتے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب آپ کے شاگرد ہیں، حج پر آئے ہیں، اللہ عالم آئے ہوں گے لیکن مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہیں۔ قرآن مجید ادب کے ساتھ پڑھیں، سوچ کے پڑھیں اور اس کے حروف کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ تھوڑا پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں۔ طواف کے دوران ریال پڑا تھا، مل گیا، صفائی والے کو دے دیا، اچھا کیا۔ میرے ساتھی نے 2 شادیاں کی، اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگے اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگے۔ اگر ہوٹل کے ایک منزل نماز پڑھنے کے لیے ہے تو ہاں ہم 150 لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ پیدل حج والوں کے لیے احرام یہیں سے باندھیں گے جہاں رہتے ہیں۔ والدہ کے لیے طواف حج عمرہ سب کر سکتے ہیں۔ اگر نماز میں عورت ساتھ کھڑی ہو جائے نماز نہیں ہوگی، یا آگے کھڑی ہو جائے نماز نہیں ہوگی۔ محمد خورشید عالم کی بیٹی اللہ ہدایت دے، میری بہن پچھلے 3 سال سے بیمار ہے، کوئی جادو ہے یا جنات ہیں، سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کرو۔ بہرحال مرد کے لیے الگ اور عورت کے الگ مدرسہ بنایا، پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال اللہ توفیق دے۔ حج کے لیے آیا ہوں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ایک دوست کی قوت سماج ختم ہو گئی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ والدہ پہلی بار آیا ہوں، ویل چیئر پہ ہیں، جمعرات کی کریں گے تو ان کو ویل چیئر پہ نہیں جانا، جمعرات کے قریب کھڑے کر دینا، خود باندھ لیں گی وہ۔ چاند نظر آنے کے بعد اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو پھر بال نہ کٹوائیں، نہ خن شاخن نہ کاٹیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم
یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر اللہم یسر امورنا اللہم یسر امورنا فرج ہمومنا یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین اللہم ارحمنا بسترک الجمیل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.